بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اجماع کے مراتب، اجماع کے قوی ترین درجہ وہ ہے کہ جس میں تمام صحابہ نصاً اتفاق کر لے، اجماع کر لے، وہ سب سے قوی ترین درجہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اس کا منکر کافر ہوتا ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا۔ دوسرا درجہ ہے کہ جو بعض صحابہ کے صراحت کے ساتھ ہو اور بعض کے خاموش ہونے کے ساتھ ہو، جس کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے، یہ اجماع حجت ہے یا نہیں، ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور دوسرے بعض اصولین کے نزدیک یہ اجماع حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خاموش رہنا جیسے رضامندی کی دلیل ہوتی ہے، اسی طرح یہ غصہ ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے، خوف کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور فتنے کے ڈر سے بھی خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے ہر رضامندی کو، ہر خاموشی کو رضامندی نہیں کہا جا سکتا، جبکہ جمہور حضرات کہتے ہیں کہ مجتہد عام طور پر فتوے میں اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بڑے حضرات فتویٰ دے دیتے ہیں تو باقی حضرات، چھوٹے حضرات ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور فتویٰ دینے کا کام میں سبقت جو کرتے ہیں، کوئی نیا مسئلہ درپیش آ جائے ان میں بڑے فتویٰ دیتے ہیں، چھوٹے ان پر غور و فکر کر کے اگر ان کے ہاں وہ مسلم ہو، ان کے ساتھ ان کا اتفاق ہو تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مجتہد کے ہاں حق اور ہو اور فتویٰ کسی اور چیز کے بارے میں ہے، ان کے مخالف ہے، تو مجتہد اس حق کو ظاہر کرتے ہیں، خاموش نہیں رہتے، اگرچہ فتویٰ بڑوں نے دیا ہو پھر بھی دوسرے مجتہدین اس پر خاموش نہیں رہتے۔ مجتہدین کے حالات دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجتہدین کے خلاف ہو وہ قول، ان کے اجتہاد کے خلاف ہو اور وہ کبھی خاموش ہوئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہی کے سامنے بہت سارے حضرات صحابہ نے مخالفت کی ہے بہت سے مسائل میں، اور مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خاموش ہو جاتے ہیں فتنے کے ڈر سے یا روب کی وجہ سے یا دوسرے وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، یہ درست نہیں مجتہدین کے بارے میں، خاص طور پر جب مجتہد کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو فتویٰ ہے، یہ جو اجماع ہوا ہے، یہ جو اتفاق ہوا ہے، یہ جو فتویٰ آیا ہے یہ غلط ہے اور حق اس کے خلاف ہے، تو پھر اس وقت تو خاص طور پر مجتہد خاموش نہیں رہتے، اور مجتہد ضرور اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق بات سے خاموش رہنا گونگا شیطان ہے۔ جب عام مجتہد نے کبھی کے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ حق معلوم ہونے کے باوجود وہ خاموش رہے اور حق کا اظہار نہ کرے، تو صحابہ کے بارے میں کیسے یہ گمان کریں گے کہ وہ ڈر کے مارے یا فتنے کے ڈر سے انہوں نے حق کا اظہار نہیں کیا، حق ظاہر نہیں کیا، یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ بات درست نہیں۔ تیسرا مرتبہ اجماع کا وہ ہے کہ جس میں تابعین، صحابہ کے بعد والے حضرات کا اجماع ہو، تابعین تبع تابعین اور اس کے بعد والے حضرات کسی ایسے قول پر اتفاق کر لے کہ جس قول میں اختلاف نہ گزرا ہو سلف اور صالحین میں، صحابہ میں، تابعین اور تبع تابعین اور بعد والے حضرات ایسے قول پر اتفاق اور اجماع کر لے کہ اس قول میں کسی کا اختلاف صحابہ میں سے نہیں گزرا، یہ تیسری قسم کا اجماع ہے۔ جیسے کہ بے بالاستثناء، آرڈر دے کر بے کروانا، جیسے کسی چیز کے مثلا جوتا ہے، جوتے کی سائز دکھا کر پھر ان کو بنوانے کے لیے آرڈر دیا جاتا ہے کہ مجھے اس قسم کے کپڑے چاہیے،
مجھے اس قسم کی ٹوپی چاہیے، مجھے اس قسم کی واسکٹ چاہیے، مجھے اس قسم کے جوتے چاہیے، تو سائز دے کر پھر بنوا دینا آڈر، تو بے تو اس وقت ہو جاتی ہے۔ یہ جوتا کتنے کا بنے گا، یہ واسکٹ کتنے کا بنے گا، وہ کہتے ہیں یہ 2200 کا بن جائے گا، ٹھیک ہے، بے ہو گئی، واسکٹ ابھی آیا نہیں وجود میں، مبیعہ ہے ہی نہیں، اور بے ہو گئی تو بے بالمعدوم ہے، مبیعہ موجود نہ ہو اور بے ہو جائے، اس لیے تو یہ تو باطل ہے۔ لیکن بے بالاستثناء کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے، اس پر کیا ہے، اجماع ہے۔ لہذا سائز دے کر، آرڈر دے کر ایک چیز نہ ہو اور اس کو بنانے کے لیے حکم دے دینا، الاستثناء طلب الصناعت، اس کی بے کر لینا، اس کے جواز پر اجماع ہے۔ اس میں کسی کا قول صحابہ میں سے مخالفت میں نہیں گزرا، اس لیے یہ بے جائز ہے۔ اجماع کا چوتھا درجہ وہ ہے، چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ جس میں تابعین اور تبع تابعین اور بعد والے حضرات کا اجماع ایسے قول پر ہو کہ جس قول میں صحابہ کے دور میں مخالفت گزری ہے، صحابہ کے میں انہوں نے مخالفت کی ہے، یعنی صحابہ کے زمانے میں کسی مسئلے میں دو رائے آ گئی ہو، دو قول وجود میں آ چکے ہوں، اور پھر بعد والے حضرات تابعین اور تبع تابعین والے حضرات یہ صحابہ کے ان دو مختلف اقوال میں سے ایک قول پر اتفاق کر لے، اجماع کر لے۔ یہ ہے اجماع کا چوتھا مرتبہ، جو باقی تین مراتب کے مقابلے میں کم تر ہے، اس لیے کہ اس میں تابعین اور بعد والے حضرات کا اتفاق ایسے قول پر ہوا ہے، اجماع ایسے قول پر ہوا ہے کہ جس میں صحابہ میں مخالفت گزری ہے، صحابہ میں ان کا قول مخالف گزرا ہے، لہذا یہ دو باقی درجات کے مقابلے میں کم تر ہے۔ یہ اجماع ہے یا نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اس میں حضرات فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ اجماع حجت، یہ اجماعی نہیں ہے، جیسے کہ اہل ظواہر اس کے قائل ہے، اور اصولین کی ایک جماعت جس میں ابو بکر السیرفی ہے شوافی حضرات میں سے، شیخ ابو الحسن الاشعری، امام احمد ابن حنبل، امام غزالی، امام جوانی جس کو امام الحرمین کہتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی بعض مشائخ نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ اجماع نہیں ہے، یہ اجماع نہیں ہے، اس لیے کہ تمام حضرات علماء کا تو اتفاق نہ ہوا، تمام فقہا کا اتفاق تو نہ ہوا، صحابہ میں ان کی مخالفت میں قول گزرا ہے، صحابہ میں ان کے اختلاف گزرا ہے، تو ٹھیک ہے صحابہ اب موجود نہیں ہے لیکن مخالفت تو موجود تھی، یہ قول صحابہ کا تو نہیں تھا، تو تمام مجتہدین کا اتفاق نہیں پایا گیا، جبکہ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ تمام مجتہدین کا اس قول پر اتفاق ہو، تو صحابہ میں ان میں مخالفت گزری ہے، ٹھیک ہے صحابی موجود نہیں ہے لیکن صحابی کے مر جانے سے، صحابی کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کا قول فوت تو نہیں ہوتا، مخالفت کرنے والے کے موت سے اس کا قول باطل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا قول پھر بھی باقی رہتا ہے۔ معلوم ہو اس مسئلے میں تمام کا اتفاق نہیں ہے، اگر مخالف کے مرنے سے اس کا قول بھی ختم ہو جاتا تو پھر مذاہب اربعہ بھی باطل ہو جاتے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جانے سے اس کا مذہب بھی ختم ہونا چاہیے تھا، مالکیہ امام مالک رحمہ اللہ کے ختم ہونے سے، وفات ہونے سے ان کا مذہب بھی ختم ہونا چاہیے تھا، ان کا مذہب بھی باطل ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، مخالف کے مرنے سے اس کا قول باطل نہیں ہوتا، لہذا ٹھیک ہے صحابہ موجود نہیں ہے تابعین کے دور میں، تبع تابعین میں جب کسی قول پر اجماع ہوا، لیکن اس کا قول تو موجود ہے، معلوم ہوا اس مسئلے میں تمام مجتہدین کا اتفاق نہیں پایا گیا، جبکہ اجماع کے لیے ان حضرات کے نزدیک تمام مجتہدین کا اتفاق ضروری ہے، اور وہ یہاں مفقود ہے، اس لیے اجماع نہیں ہے، یہ اجماع نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں جب ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، جمہور احناف کے ہاں ہر زمانے کے مجتہدین کا اجماع حجت ہے، تمام مجتہدین کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہر زمانے کے مجتہدین کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو،
یہ تو ہمارے ہاں شرط ہی نہیں ہے۔ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے کے علماء کا اتفاق ہو۔ اب اگر تابعین نے یا تبع تابعین نے کسی ایسے مسئلے پر اتفاق کر لیا کہ جس میں صحابہ میں اختلاف گزرا ہے، تو تابعین کا ایک زمانے میں یا تبع تابعین کا ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق کر لینا، یہی اجماع ہے، یہ حجت ہے، چاہے پہلے اس قول میں اختلاف گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اگر گزرا ہے تب بھی اجماع حجت، اور اگر نہیں گزرا تب بھی اجماع حجت ہے۔ یہی امام محمد رحمہ اللہ سے یہ قول منقول ہے، اور بعض شوافی حضرات سے بھی منقول ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ اجماع حجت ہے، کیونکہ اجماع کے حجت ہونے کے لیے ہر زمانے کے تمام زمانوں کے مجتہدین کا اتفاق شرط نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے مجتہدین کا اجماع حجت ہے۔ اور جب تابعین یا تبع تابعین حضرات کسی ایک قول پر اتفاق کر لے تو وہ حجت بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ام ولد کی بے کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ام ولد کی بے کے ناجائز ہونے کے قائل تھے، عدم جواز کے، کہ ام ولد کی بے درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواز کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ بے جائز ہے، تو صحابہ میں اختلاف تھا۔ تابعین حضرات نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول پر اجماع کر لیا، عدم جواز پر اجماع کر لیا۔ تو دیکھو صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مخالفت، ان کا قول گزرا، اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ اجماع نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں، جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ اجماع ہے۔ یہی وجہ ہے ابو عبیدہ السلمانی تابعین میں سے ہے، یمن کے رہنے والے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات سے 2 سال پہلے ایمان لا چکے، لیکن یمن میں رہتے تھے، ملاقات کی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ایمان پہلے لائے تھے، اور آپ کی زیارت سے محروم رہے، اس لیے شرف صحابیت سے محروم رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر تشریف لائے مدینہ منورہ، اور بڑے قابل تھے، اور قضاء میں قاضی شریح کے مساوی تھے، قاضی شریح کے مساوی تھے۔ یہ تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے ہے، شرف صحابیت سے محروم ہو گئے، وگرنہ صحابی ہو جاتے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی میں ایمان لا چکے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ابو عبیدہ السلمانی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ممبر پر، کوفہ کے ممبر پر بیان کیا، خطبہ دیا، اور پھر کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ ام ولد کی بے جائز ہو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میری بھی یہی رائے تھی، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے کرنا جائز ہے، بے کرنا جائز ہے، ام ولد کی بے جائز ہے۔ تو یہ ابو عبیدہ السلمانی رحمہ اللہ یہ ان کو فرماتے ہیں کہ آپ کی رائے اگر جماعت کے ساتھ ہو تو وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی رائے انفرادی ہو، آپ کا اپنا انفراد ہو، تو یہ اس کے بجائے کہ آپ کی رائے اگر جماعت کے ساتھ ہو تو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سر نیچے کر کے سر جھکا دیا، دیر تک نیچے دیکھتے رہے، پھر سر اٹھا کے فرمایا کہ کر لو اغزو ما کنتم تغزون، ایسا ہی کر لو جیسے تم پہلے کرتے تھے، یعنی عدم جواز کے، جیسے پہلے نہیں بیچتے تھے تو اب بھی نہ بیچو، یعنی ناجائز ہونے کے قائل ہوئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر بعد میں رجوع کیا، لیکن بہرحال صحابہ میں اختلاف گزرا، تابعین یا تبع تابعین حضرات نے پھر حضرت عمر فاروق کے قول پر کیا کر لیا؟ اجماع کر لیا۔ اس لیے ہمارے نزدیک ہم یہ اجماع ہے، چاہے کیونکہ ایک زمانے کے علماء کا اجماع ہونا شرط ہے، چاہے پہلے زمانے کے صحابہ میں سے ان میں کوئی کسی قول میں اختلاف گزرا ہو یا نہیں گزرا۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ جس قول پر تابعین اور بعد والے حضرات کا اجماع ہو جائے اور پہلے قول میں کوئی اختلاف نہ گزرا ہو، یہ اجماع قوی ہے بنسبت اس اجماع کے
کہ جس میں صحابہ میں سے اختلاف گزرا ہو، لیکن ہے دونوں اجماع، بس فرق مراتب ہے، ان کے مرتبے میں فرق ہے۔ تو جو اجماع سب سے پہلا مرتبہ قوی درجہ ہے، اجماع کی جو پہلی قسم ہے، پہلا مرتبہ ہے، وہ صحابہ کا اجماع ہے، وہ قوی ترین اجماع ہے، اس لیے اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ دوسرا درجہ اجماع سکوتی کا ہے، اس کا منکر اگرچہ کافر نہیں ہے لیکن یضلل گمراہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، گمراہ ہے۔ تیسرا درجہ جو جس میں صحابہ کا کسی قول مخالفت میں نہیں گزرا اور تابعین اور تبع تابعین والے حضرات نے اس پر اتفاق کیا ہو، اجماع کیا ہو، یہ خبر مشہور کی طرح ہے، یہ خبر مشہور کی طرح ہے۔ یفید الظن، ظنیت کا فائدہ دیتی ہے، طمانینت کا فائدہ دیتی ہے، لیکن ہے ظنی، قطعی نہیں۔ اسی وجہ سے اس تیسری قسم کے اجماع کے منکر کو بھی کافر نہیں قرار دیا جائے گا، کافر نہیں ہوگا، بلکہ یضلل گمراہی کی طرف منسوب کیا جائے گا، گمراہ ہوگا، کافر نہیں۔ اور جو چوتھی قسم کا درجہ ہے اجماع کا ہے، یہ خبر واحد کی طرح ہے، یہ خبر واحد کی طرح ہے۔ جیسے خبر واحد مفید ظن ہے نہ کہ علم، یقین کا فائدہ نہیں دیتی، عقیدہ رکھنا لازم نہیں اس پر، لیکن مفید ظن ہے، ظنیت کا فائدہ دیتی ہے، یعنی عمل کو واجب کرتی ہے لیکن علم اور عقیدے کو واجب نہیں کرتی۔ اسی طرح جیسے خبر واحد ہے، اسی طرح یہ اجماع بھی خبر واحد ہی کی طرح مفید ظن ہے نہ کہ مفید یقین، عقیدہ رکھنا اس پر لازم نہیں لیکن عمل کو واجب کرتی ہے خبر واحد کی طرح، اس لیے کہ ہے اجماع۔ تو اثر کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہے،